السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سجدہ شکر کے متعلق اسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس باب السجود السہوی وغیرہ کے آخری حدیث ہے اور آخری سبق ہے۔ اس کے آگے جو باب ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جو ہے اس کے بتایا جائے گا۔ تو آج کا جو سبق ہے سجدہ شکر کے متعلق، سجدہ شکر کے مسائل میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 4349 اس میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر چلے گئے اور دین اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی تو یمن کے جو رہنے والے ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خوشخبری کا خط لکھ کر بھیجا کہ اس طرح یہاں پر یمن میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خط جو بھیجا تھا وہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سن کر سجدہ شکر کیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ مسلمان ہونا یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو دیکھ کر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ جو اسلام کے اصول ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں اور اسلام کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ یہ دیکھ کر اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ کیونکہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اس کے متعلق جدوجہد کی ہے تو پھر تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ اگر کبھی یہ بات سنتے ہیں کہ فلاں بندہ مسلمان ہوگا تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ لیکن ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ادھر یہ میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگوں کے تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، لیکن جو آج کا مسلمان ہے، آج کا مسلمان ہے، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک علیحدہ ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بننے کا حکم دیا۔ ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن چند سوشل میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے ویوز کے لیے، سوشل میڈیا میں فیمس ہونے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں۔ ہم کس طرح جا رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، کس کے لیے؟ صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے سوشل میڈیا۔ وہ پیسہ سوچا جائے، معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ جو ہم اس طرح بے حیائی پھیلا کر، مسلمان ہو کر بے حیائی پھیلا کر ہم یہ پیسے کمانے کے، یہ حلال کے پیسے ہیں؟ قطعاً حلال کے پیسے نہیں، حرام کے پیسے ہیں۔ کیونکہ ایک تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کی نافرمانی کر رہے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں اور شیطان کو خوش کریں۔ خدا کی قسم جب اس طرح کی میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں یا سامنے آ جاتی ہے، اس کے نیچے کومنٹس پڑھنے کے بعد جو نیچے غیر مسلموں نے کومنٹس لکھے ہوتے ہیں، جواب لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، تو رونا آ جاتا ہے دیکھ کے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم آج بات کر رہے ہیں، جن کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر وہ آپ کے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو اعمال ایسے کر کے دکھاؤ کہ ان کے منہ بند ہو جائے، لیکن آج ان کے منہ کھلے ہیں کس وجہ سے؟ صرف اور صرف ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ مسلمان ہونے کے باوجود ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں، اتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اتنا شکر ادا، اتنی جد و جہد کی۔ طائف کے موقع پر آپ دیکھ لیں آپ نے کتنی تکلیف، کتنی اذیت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اتنی جد و جہد کی ہے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، تو ہمیں مسلمان اچھا بن کے دکھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم غیر مسلم ہیں، مسلمان ہم ہیں، لیکن مسلمان ہونا چاہیے، صرف مسلمان ہے نہیں، مسلمان ہونا چاہیے۔ تو ایک اور جو یورپ کی طرف سے پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ جو ہاسپٹلز میں یا جو ٹیکے وغیرہ لگانے آتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، اس میں ایک ٹیکہ نکلتا ہے جو عورت کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ بانجھ سے مراد کہ 1 سے 2 بچوں کے بعد وہ عورت آگے بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ ایک پروپیگنڈا جو یورپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ پاپولیشن ہے یہ زیادہ نہ ہو، مسلمان زیادہ نہ ہو، کیونکہ جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے اتنے ان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی ایک یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ٹیکوں کے ذریعے یا دوائیوں کے ذریعے جو مسلمانوں کو کھلایا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ نہ ہو، جس کی وجہ سے مسلمان بڑھ نہ جائیں، اس سے بھی ذرا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں یا کہیں پہ جاتے ہیں تو ان سے جا کے جب وہ آپ کو کوئی دوائی یا کوئی ایسی چیز ہے تو ان سے پوچھا کرے کہ کس چیز کی دوائی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ تو جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بھی محتاط رہیں گے کہ بندے ہم سے پوچھتے ہیں، ذرا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتوں کا، ایک تو مسلمان ہونا اور یہ جو دوسرا کہ مسلمان کی آبادی کو جو روکنے کے جو پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں، اس سے بھی ذرا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارا باب چل رہا تھا، باب سجود السہو وغیرہ، اس میں سجدہ سہو اور سجدہ شکر کے متعلق جو احادیث اور اسباق بیان کیے گئے ہیں، تو یہ باب مکمل ہو چکا ہے۔ اگلا باب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اور اس باب میں جو ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا کرے بیماروں کے لیے، کافی لوگ دعاؤں کے لیے انہوں نے کہا ہے بیمار ہیں، ملک کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ نیک حکمران ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.